السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابو نصر الصیاد نامی ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال اور بلکتا ہوا روتا ہوا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا سامنا ایک عالم دین احمد ابن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں، غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل پڑھنے کو کہا۔ نماز نفل پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا، بسم اللہ پڑھ کر اس کو سمندر میں پھینکو۔ جال میں پہلی بار ہی ایک بڑی عظیم الشان مچھلی پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا، اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ ابو نصر شہر جا کر مچھلی فروخت کی اور حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد ابن مسکین کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت، ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ اگر تم نے میرے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی اپنی بلائی کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی اجرت کے لیے۔ تم یہ پراٹھے لے جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ۔ ابو نصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوکوں ماری ایک عورت کو روتے دیکھا، جس کے پاس ہی اس کا بے حال بیٹا بیٹا تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے اور اس کے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے۔ یہ بھی بھوکے ہیں، وہ بھی بھوکے ہیں، پراٹھے کن کو دے دوں؟ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی بچوں کا کیسے سامنا کروں گا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک منادی دیکھا جو کہہ رہا تھا، ہے کوئی جو اسے ابو نصر سے ملا دے؟ لوگوں نے منادی سے کہا، یہ دیکھو، یہی تو ہے ابو نصر۔ اس نے ابو نصر سے کہا، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے۔ جب سے تیرا والد صاحب فوت ہوا ہے، میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے۔ آج میں نے تمہیں پا ہی لیا۔ یہ لو تیرے 30,000 درہم، جو کہ تیرے باپ کا مال ہے۔ ابو نصر کہتا ہے، میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی چلی گئی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہ کی۔ ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر 1000 درہم صدقہ دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے فراخ دلی سے خیرات صدقہ کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ منادی نے آواز دی، ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ و ثواب تولے جائیں۔ میزان کی ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری رہا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے میرے صدقات جو میں نے اللہ کی راہ میں دیے ہیں؟ تولنے والے نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر 1000 درہم کے صدقے کے نیچے نفس کی شہوت، میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا۔ جس نے
ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا۔ میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہا، ہائے میرے رب، میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا، ہے کوئی باقی اس کا عمل تو لے کر آؤ۔ میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، ہاں اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ۔ منادی نے پھر پوچھا، ہے کوئی اور اس کا عمل تو لے کر آؤ۔ فرشتے نے جواب دیا، ہاں اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ منادی نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے، میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پوچھا، ہے کچھ اور باقی عمل تو لے کر آؤ۔ فرشتے نے کہا، ہاں ابھی اس بچی کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھا لیتے وقت اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی گئی، نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا، یہ شخص نجات پا گیا، یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر کہتا ہے، میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا، اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیری 2 روٹیوں نے بچا لیا جو اللہ کی رضا کے لیے دیا گیا تھا۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی کی کوئی چیز کو حقیر مت سمجھو، چاہے وہ کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا کیوں نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، وہ اللہ جل شانہ کے ہاں بہت بڑی قدر رکھتا ہے، لہٰذا ہمیں ایسے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا وہ بھی صدقہ ہے۔ بیمار پرسی کرنا، خندہ پیشانی سے کسی کے ساتھ ملنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ کسی کے ساتھ دل میں بغض نہ رکھنا، ہر ایک کے لیے اپنا دل صاف رکھنا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ قیامت میں بہت بڑے وزن کا سبب بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ وہ کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔